صحیح 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 صحیح. اچھا شرجیل بھائی, ڈاکیومنٹ پہ تو اوور آل ہم نے ڈسکشن کر لی اور ماشاء اللہ آپ نے بریفلی تمام چیزوں کو ہی جو ہے وہ بتایا اور ہم نے پورا ڈاکیومنٹ ہی تقریباً ایکسپلور کر لیا. میں بس آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اسپیشلی ٹیچرس کے لیے اور وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیچنگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے, تو ان کے لیے کیا پیغام ہوگا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا بھی تو تعلق ہے نا, اور ٹیچرس کا اور وہ جو اسٹوڈنٹس جو آنا چاہ رہے ہیں ان کا, ان تینوں کا ان کو کس طرح اپنا پرویکٹیولی اپنا رول پلے کرنا ہے اس لائسنس کو دیکھتے ہوئے بتائیں. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ٹیچنگ لائسنس پالیسی 2023 ہے, اس میں یہ بات واضح ہے کہ جو لائسنس جن کو مل جائے گا نا ان کا باقاعدہ ڈیٹا مینیج کیا جائے گا اور سنکرونائز ہوگا. یعنی اسٹیڈا کے پاس جتنا ڈیٹا آ جائے گا لائسنس ٹیچرس کا, وہ باقاعدہ بعد میں اس کو نادرا کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیں گے. یعنی جب پرائیویٹ اسکولس کا بھی سینسس ہوگا, یہ بات لکھی ہوئی ہے, تو پتہ چل جائے گا پرائیویٹ اسکولس میں کتنے لوگوں کے پاس لائسنس ہے, کتنوں کے پاس نہیں. شناختی علامت میں پھر یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ ٹیچر. میرے خیال میں اس سے بڑے آنر کی کیا بات ہے, مطلب اگر ہماری پہچان ایک استاد کے طور پہ, معلم کے طور پہ ہو تو اس سے بڑی کوئی بات خوبصورت بات ہے. تو بس یہ فیلنگ کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے. تو ہم عام طور پہ سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے پہلے کہ فرض ہو آپ اس کو پہلے اختیار کر لیں. بالکل. آنے والے وقتوں میں اگر یہ پرسکرائب ہو گیا اور یہ مینڈیٹری تصور ہو گیا تو تب بھی تو کرنا ہے نا, تب بھی تو کرنا ہی ہے. تو ابھی سے پرو ایکٹیولی یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی بات تو کوشش کریں کہ جن اساتذہ نے ابھی تک بی ایڈ نہیں کیا ہے وہ بی ایڈ میں انرول ہوں, کم از کم یہ جو اس کی پری ریکویزٹ کوالیفیکیشن ہے ٹیسٹ کی اس کو پورا کریں. اچھا اس میں آپ کے پاس دو فائدے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ آپ کی ابھی جو ایگزسٹنگ ٹیچنگ پریکٹس ہے وہ انہینس ہو جائے گی, بہت واضح فرق آپ دیکھیں گے, آپ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, ٹیچنگ افیکٹونیس بڑھ جائے گی, مؤثر زیادہ انداز میں آپ کام کر پائیں گے, رزلٹ آپ زیادہ دے پائیں گے اگر آپ اس پروسیس سے اچھی طرح گزرتے ہیں. یعنی آپ نے صرف پاس نہیں کرنا ہے, آپ نے اس کو سیکھنا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی بس ہوتا ہے نا, بس ڈگری لے لیں ہمیں جاب اس کی بیسس پہ. اب اسی بیس پہ پھر آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈگریز ہیں لیکن جاب نہیں اویل کر پاتے. وجہ ہے کہ دیکھیں آج کا دور اسکلس کا دور ہے. جب تک آپ کسی ادارے کے لیے اپنی اسکلس کی بنیاد پر معاون نہیں ہیں تو وہ کیسے آپ کو لے کے چلیں گے نا. صحیح. تو آپ اپنے اندر اسکلز بھی پیدا کرتے رہیں, بی ایڈ پروگرام میں انرول ہوں, اس کو کمپلیٹ کریں, اس کو سیکھ بھی لیں اچھے طریقے سے, محنت سے پڑھیں. اسکلز اور کون کون سی پیدا کریں؟ دیکھیں اسکل سے مراد یہاں پر میری یہ ہے جو اس پورے بی ایڈ پروگرام کے اندر آپ کی جو ٹیچنگ اسکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فریم ورک پتہ چل جائے گا, آپ کو پرسپیکٹوس پتہ چلیں گے, چائلڈ سائیکالوجی آپ کو پتہ چلے گی, ایجوکیشنل سائیکالوجی آپ ایکسپلور کریں گے, لرننگ کی تھیوریز آپ کے سامنے آئیں گی, ریسرچ کے طریقے آپ کے سامنے آئیں گے, نئی نالج کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے, پیراڈائم کیسے ہوتا ہے, پرسپیکٹوس کیسے بنتے ہیں, چائلڈ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ڈیولپمنٹل اسٹیج کیا ہوتی ہے, یعنی عمر کے کس حصے میں بچہ کیا کر سکتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کی کور ہو رہی ہوں گی اس بی ایڈ پروگرام کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو اچھی طریقے سے کرنے کے بعد اس کو آپ پریکٹس کرنا شروع کریں. یعنی اگر آپ کسی اسکول میں ہیں تو وہ تمام چیزیں اس کو آپ اپنی پریکٹس میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد آپ تیار ہو جائیں ٹیچنگ لائسنس کے ٹیسٹ کے لیے. وہ کیسے, ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کب سے کس ڈیٹ سے شروع ہونے والا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور کون کون سے ادارے اس میں ساتھ انگیج ہوتے ہیں مزید. صحیح ہے. لیکن اتنا ہمیں اس پالیسی نے واضح کر دیا کہ آپ کو اور ہمیں اگر ٹیچنگ لائسنس پہ ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس کا پیمانہ ہے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس فار ٹیچرز ان پاکستان. ٹھیک ہے, تو وہ جو NPST کا ڈاکومنٹ ہے, میں ونس اگین کہوں گا کہ تمام ٹیچرز اس کو پڑھیں, ایکسپلور کریں. وہ جو 10 اسٹینڈرڈز ہیں ان کو سمجھیں آپ, تاکہ ان 10 اسٹینڈرڈز کے اوپر آپ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں. تو ادارے کیا کریں, اداروں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ٹیچرز کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کریں, ورکشاپس کروائیں. مثال کے طور پر NPST کے اوپر بھی ورکشاپ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. بی ایڈ کے اندر جو کی ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں ان پہ سیشنز ہو سکتے ہیں, تاکہ اگر کوئی ابھی بی ایڈ نہیں بھی کیا ٹیچر نے تو وہ جو کی ایریاز ہیں اس پر اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں آنے والا وقت جب ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز لازم ہو جانی ہے تو کیوں نہ آج سے اس کے لیے تیار. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پبلک سیکٹر میں, ایون کہ پرائیوٹ سیکٹر میں جو ویکینسیز جنریٹ ہوں تو اس میں پری ریکویزٹ ہو کہ آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. بالکل تو میرے خیال میں اٹ ول اوپن دا ڈے آف یور اٹ ول اوپن دا ڈورز آف یور کریئر. اور دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ جیسے میں نے پہلے عرض کیا انہی 10 پیمانوں میں ایک اسلامک ایتھکس کا بھی ہے. یعنی آپ کو اسلامک آئیڈیالوجی بھی پتہ ہونی چاہیے. بالکل. ایک استاد تو آپ ہیں لیکن آپ کو نظریہ نہیں پتہ, نظریہ پاکستان آپ کو نہیں پتہ, نظریہ اسلام آپ کو نہیں پتا, تو وہ بھی پرابلم کریٹ ہوگی. تو وہ ان 10 پیمانوں میں ایک یہ پیمانہ بھی شامل ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ابھی سے اس پہ کام شروع کر دیں اور محنت کریں. انشاءاللہ یہ آپ کو کیریئر میں بینیفٹ کرے گا اور آپ کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بڑھے گی اور آپ کی ٹیچنگ کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا.